نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم محاسنكم أخلاقا گوشہ گوشہ دنیا کا تھا فضا کا گہوارہ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا فضا کا گہوارہ ساتھ میرے آقا کے دائمی بہر آئی لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم مہمان خصوصی حضرات اساتذہ اکرام اور معزز و معکرم سامعین باتم کی حضرات زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے کتنے ہی مصلحین صفحے ہستی پر اٹھے اور تاریخ کے تہا خانوں میں کھو گئے کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر شروع ہوئے مگر سرابوں کے گردبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت عبرتناک تھا یہ شرف فقط آقا عالی مرتبت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال عزت و کردار ہی کو حاصل ہے جس کی ابدیت مسلمہ جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے اس لیے ہر صاحب بصیرت کی فکر سے اعتراف پر مجبور ہے پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا ہے تازگی تازگی اسوہ حضور کا دنیا کی آرزو یہی عقبہ کی جستجو یہی عظمت راہ حیات کی اسوہ حضور کا حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی اصلی معنویت کیوں کرنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت موجود ہی کہاں تھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی خدائے کائنات بزرگ و عظام تیرا وطار گھٹاؤ کی حکمرانی تھی پوری دنیا پر ضلالت و جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی انسانیت کو زندہ رکھنے کے احساسات مردہ ہو چکے تھے تہذیب و تمدن ہمدردی و غمخواری کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے ایرانی تہذیب معاشی و اقتصادی سربحالی کا شکار ہو چکی تھی یورپی قومیں پوری سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی رومی سلطنت تمدن انسانی کی شاہراہ سے منحرف ہو چکی تھی ہندی تہذیب معاشرتی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے بسر دور جا چکی تھی یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے کنگال و دیوالیہ ہو چکی تھی انسانیت و شرافت کی بنیادیں گر چکی تھی تہذیب و تمدن کے ستون اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے گویا پوری دنیا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کا نظارہ کر رہی تھی ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے قائد کی کہ سابقہ تمام تہذیبوں کو ختم کر کے ایک مہذب معاشرہ تشکیل کرے انسانوں کو انسانیت عطا کرے اور زندگی کے اصول و ضوابط سے روشناس کرائے حضرات اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا جو خنزر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا جو انسانیت کا غمخوار مظلوموں کا مددگار یتیموں کا والی غلاموں کا مولا تھا چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام مسلمان کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے تڑپتی ہوئی انسانیت کی غمخواری کی اپنے ازلی راہ دشمنوں کو کرنے جوان رسولوں کا گلدستہ پیش کیا نفرت کے اندھیروں میں اور فضا محبت کی شمع روشن کی اپنے نظریہ خطے جان رسولوں کا گلدستہ پیش کیا نفرت کے اندھیروں میں اور فضا محبت کی شمع روشن کی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وہ شعرا جو آپ سلسلت 8 مہینہ متفقہ ہوا اور پورے جزیرۃ العرب میں آپ کے دست مبارک کے نیچے آ گیا تھا اس وقت آپ نے اپنے جانی دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے آپ کافی کا اعلان کر دیا تھا اور یہ کہا تھا یہ پھر آپ کے اخلاق حسنہ جس کی وجہ سے پورا جزیرۃ العرب آپ کا گرویدہ ہوتا جا رہا تھا اور جس کی مثال پیش کرنے سے آج دنیا عاجز اور قاصر ہے سامعین محترمین انہی چند واقعات میں آپ کی زندگی منحصر نہیں ہے بلکہ آپ کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت تہذیب و تمدن توازن و تواضع و انصاری اخوت و گزر رحم و کرم سخاوت و فیاضی قوت و رواداری صداقت و امانت سے لبریز ملے گی آپ سے زبان پہ غازی نہیں تھے بلکہ عملی غازی تھے آپ جو کہتے تھے وہ پہلے کر کے دکھاتے تھے آپ نے پوری دنیا کو ملی طور پر اخلاق و تہذیب کا
وہی شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرات سامعین، لیکن ان سب کے باوجود آج اسلامی تعلیمات کو اخلاقیات سے عاری بتا کر صحابہ اسلاموں کو اسلام سے متاثر کرنے کی ناپاک مہم چلائی جا رہی ہے، اور اسلامی کلچر اور روایات کو مٹانے کی عالمی بین الاقوامی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا پیشنٹا محفوظ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سامعین تقریر ایسے پرقدر احوال میں طالبین علوم نبویہ کی ذمہ داری ہے اور ان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور ان کے سیرت معنویت آپ کی حیات مبارکہ ان گوشوں کو جن کا تعلق براہ انسان کی علاج اور رہنمائی سے ہے کہ آپ کے اخلاق صبر و رضا، قناعت و توکل، دشمنوں سے آپ کا حسن سلوک، مصیبت زدہ رسیدہ انسانوں پر آپ کی شفقت و نوازش، غیر مسلموں سے آپ کا حسن معاملہ کیسا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے دیگر کوشش محمد کے مابین بیان کرے تاکہ ایک طرف اپنی قوم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افعال و اعمال اخلاق الفاظ کو اس حسن نمونہ کے پیش کر سکے، وہیں دوسری طرف دوسری اقوام کے سامنے اپنے رسول کا صحیح تعارف کروا سکے، اس سے اسلام کی دعوت اور غیر مسلمان تبلیغ اسلام کے راستے ہموار ہو۔ لیکن آج اسلام دشمن میڈیا کی طرف سے یہ تعصب کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف کوئی چیزیں دی ہیں، ایک تلوار اور دوسری چار شادی دکھائے۔ اس مطلوع اور یہ اسلامی پروپیگنڈے کے جواب میں ہمیں مثبت طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پہ اخلاقی، روحانی اور آفاقی پہلوؤں کو پہنچانے اور سمجھانے کی شد ضرورت ہے تاکہ دور اول کی طرح اس دور کتاب میں بھی وہ اسلام اور اسلام سے مانوس ہو اور اس کے حسن کو سمجھ سکے۔ سامعین ایسی وقار لیکن تاریخ شاہد ہے آپ کے اخلاق حسنہ اور اس سے ایک کیا ہے جو دشمن کو دوست بناتا ہے، جو نفرت کو ختم کر کے الفت محبت پیدا کرتا ہے، جو حسد کو دور کر کے تعلقات کو خوشگوار کرتا ہے۔ اخلاق حسنہ اخلاق حسنہ وہ انتخابات ہے جو انسانوں کو انسان بناتا ہے، دشمنوں کے دلوں کا پتہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق حسنہ کو فرمایا تھا، جس کی وجہ سے سارے صحابہ آپ کے سچے عاشق بن گئے تھے اور 23 سال کے عرصے میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا جھنڈا لہر چکا تھا۔ لاکھوں سلام اس آقا پر اللہ کو جس نے جوڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر اللہ کو جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے ارد موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، تصویر دیا، منشور دیا، الہ دل کے موڑ دیے۔